قلب حجة المرء حسن لك السلام صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تشهده رزقك وتمتعه فيها طيبا نادى عليا مظهر العجائب وجدعان لك في النوايا كل حمد وغم سيد جليل بولايتك يا علي يا علي يا علي اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج صلوات ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ذاته واحد وذاته صمد وذاته قادر وذاته مقتدر وذاته سميع وذاته قدير وذاته عليم وذاته ولي والذي قال له في شانه تبارك الله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على اسمه أحمد على السماء واسمه محمد في الأرض الذي خاتم النبي الذي شفيع المذنبين الذي خير المبشرين الذي خير المنذرين هو الذي قال له في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ثم الصلاة والسلام على خليفة الرسول ووصي الرسول ووزير الرسول وباب فرق الرسول والزوج بنت الرسول ووارث علم الرسول والذي قال له في شانه ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين نعرہ حیدری رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فقد قال الله تعالى في قرآنه المجيد والفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلوات پر محمد وآل محمد دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کا یہ تمام بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرمائے آپ مومنین کی حاضری حقیر کی بڑھائی جناب سیدہ اپنی بارگاہ میں خلوص اور عبادت میں شمار فرمائے دنیا کے جس کسی کونے میں بھی امام حسین علیہ السلام کے عزادار آباد ہیں خدا ان عزاداروں کے جان مال عزت و آبرو کی محافظت فرمائے دشمنان تشیع دشمنان اسلام دشمنان ولایت علی دشمنان عزاداری حسین اور دشمنان حق سیدہ کو خدا نیست و نابود فرمائے وطن عزیز کا امن خراب کرنے والے دہشت گردوں کو خدا ذلیل خوار فرمائے جہاں کہیں مظلوم کی عزاداری بپا ہو رہی ہے پروردگار عزاداروں اور رضاخانوں کی حفاظت فرمائے جو اسکاؤٹس کے جوانان مجلس عزا میں
حفاظت کے امور پر معمور ہے، پروردگار ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ میرے اللہ وارث کربلا، وارث خون حسین، وارث فرش عزا حضرت ولی العصر مولا کے ظہور میں تعظیم فرما، ہمارے مولا کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہمیں مولا کے سپاہیوں کے خدمت گزاروں میں شمار فرما۔ درود کی تلاوت فرمائیں سب مل کر بآواز توجہ ہے گفتگو کا آغاز، تھوڑی آواز اگر کھول سکتے ہیں تو مہربانی کریں۔ جتنا خدا کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ خدا نے ہمیں حسین کے فرش پہ بٹھا کے اشک عزا جیسی دولت عطا کر کے ہماری دل سے غربت کے احساس کو کم کر دیا۔ سلامت و شاد و آباد ہیں یہ دن، چونکہ حسین ابن علی کے دن ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو ان دنوں میں حسین ابن علی کو سلام کر کے اپنا تعلق حسین ابن علی سے ظاہر کر رہے ہیں، اپنی وابستگی حسین ابن علی سے ظاہر کر رہے ہیں۔ حکم تھا آپ کے چہروں کی زیارت میں شرف حاصل ہوا۔ میں تھوڑا تاخیر سے پڑھتا لیکن آگے بھی بڑا طویل سفر ہے، کچھ مقامات پہ وعدے ہیں حاضرین کے لیے پہنچنا ہے، جتنے ہیں میرے لیے کافی ہیں۔ 2 بندوں تک پیغام پہنچ جائے اپنے سفر کا حق ادا سمجھ دوں گا۔ جتنا خدا کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اس نے ہمارے دل پر حسین، ہمارے بازوؤں پر عباس اور ہمارے عقلوں پر حسین تحریر کر دیا۔ سلامت و شاد و آباد میں حسین کے راہ کا راہی بنایا۔ یہ خدا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ دنیا آج نہ جانے کن کن مصروفیات میں، خوش قسمت ہے وہ جو ان دنوں میں نبی کے بیٹے کی یاد میں مصروف ہیں، اور منبر سے کہہ رہا ہوں حسین کو سلام کرنے کے لیے کوئی شیعہ سنی کی قید نہیں ہے۔ حسین ان قیدوں سے بالا حقیقت کا نام ہے۔ حسین کو سلام کرنے کے لیے بس بندے کا غیرت مند ہونا ضروری ہے، بندے کے ضمیر کا زندہ ہونا ضروری ہے۔ جس میں غیرت ہوئی وہ حسین کو سلام کرتا ہے، اور جس کو خدا نے غیرت جیسی دولت ہی نہ دی ہو پھر اسے یزید اور حسین میں فرق ہی دکھائی نہیں۔ اللہ اکبر، خدا کا شکر ہے کہ خدا نے حسین ابن علی جیسی مودت اور محبت جیسی دولت عطا کی۔ میں نے کہا یہ نعمت، یہ دولت خدا انتخاب شدہ قلوب پر نازل کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ان دنوں میں تو بہت ساری آسانیاں ہو گئیں۔ کل تک لوگ کہتے تھے کہ یہ شیعہ صرف مجلسیں کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، نیازیں کھلاتے ہیں، سبیلے پیتے ہیں، ان سے کیا ہوتا ہے، سے نہ یزید کو نقصان ہے نہ حسین کو فائدہ ہے، بس یہ اپنے کھانے پینے کے لیے یہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج ہم کہنے پہ حق بجانب ہیں کہ اگر ان سے کچھ نہیں ہوتا تو پھر دنیا میں پریشانی کیوں ہے؟ اگر ان سے کچھ نہیں ہوتا تو پھر یزید کی حمایت کرنے والے اتنے بے چین کیوں ہیں؟ اگر ان سے کچھ نہیں ہوتا تو پھر آپ مطمئن ہو کے بیٹھ جائیں۔ آپ نے تو کہا ہے کہ انہیں خدا نے جو ہے وہ یہ عذاب دیا ہوا ہے اور سیدہ کی بد دعا ہے، تو پھر رہنے میں ہمیں اس بد دعا میں، ہمیں اس سزا کو بھگتنے دے۔ پھر آپ کو تکلیف کیوں ہے؟ اس تکلیف کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عزاداری کچھ ظاہر کر رہی ہے، یہ حسین کچھ ظاہر کر رہا ہے۔ ان دنوں میں یہ پوری دنیا میں یا حسین کرنے والے فقط ایک ہی تو اعلان کرتے ہیں ہمارا تعلق حسین کے ساتھ ہے، یزید سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان دنوں میں تعلق ظاہر کرنے کے دن ہے۔ حسین سے تعلق ظاہر کر رہے، یزید سے تعلق ظاہر کر رہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا یہ کل عاشور کے دن سے لے کے اگر کوئی حسین ابن علی کے قاتل پہ لعنت کرے تب بھی لوگوں کو اعتراض ہونے لگتا ہے، اگر کوئی حسین کے حق میں حمایت کرے تب بھی وہ
وہ جوانان نے سوشل میڈیا دیکھی ہوگی، کوئی سیاسی بندہ حسین کے قاتل کے خلاف کچھ بول دے تو اس پہ بھی طوفان بدتمیزی اٹھ جاتا ہے۔ میں نے کہا میرے بھائی ہم کسی کے مقدسات کی توہین کرنے کے قائل نہیں ہیں، یہ اسپیکر پہ کہہ رہے ہیں، ہم کسی کے مقدسات کی توہین نہیں کرتے، لیکن حسین نبی کا بیٹا ہے، کسی شیعہ کا بیٹا قتل نہیں ہوا، محمد مصطفیٰ کا بیٹا قتل ہوا ہے، لہٰذا نبی کے بیٹے کے قاتل کو ہم کسی صورت مقدس نہیں بننے دیں گے۔ ہم حسین کے قتل میں جو جس طرح سے بھی ملوث رہا ہے اسے کسی صورت مقدس بننے نہیں دیں گے۔ یہی تو وجہ ہے یہ مجلسیں، یہ عزاداریاں کرتے ہی اس لیے ہیں تاکہ کل کو کوئی نبی کے سامنے یہ نہ کہے یا رسول اللہ مجھے تو کسی نے بتایا ہی نہیں تھا کہ آپ کے بیٹے کے قتل میں کون کون ملوث تھا۔ ہم کل نبی کے سامنے روک کے بتائیں گے کہ یا رسول اللہ ہم نے اسپیکر لگا کے مجلسیں کرا کے چوکوں پہ سبیلے لگا کے جلوس نکال کے عزاداریاں کر کے دنیا کو متوجہ کیا تھا کہ آؤ ہم بتائیں کہ نبی کے بیٹے کے قتل میں کون کون ملوث ہے، نبی کے بیٹے کے قتل میں کون کون شامل رہا ہے۔ اور یہ بالکل اللہ اکبر اسپیکر پہ گئے ہم فقط کسی بھی خنجر چلانے والے شمر کو حسین کا قاتل نہیں سمجھتے، بلکہ ہم کیا امام معصوم نے کہا ہے اس امت پہ لعنت جس نے حسین کو قتل کیا، اس امت پہ لعنت جس نے حسین پہ ظلم کیا، اور اس پوری قوم پہ لعنت جس نے حسین کے قتل کا سن کے اس پہ راضی رہے۔ پتا چلا فقط خنجر چلانے والا قاتل نہیں ہے، شمر کے اس اقدام پہ راضی رہنے والا بھی قاتل ہے۔ ہمارا یہ عزاداریاں، یہ مجلس اللہ اکبر، نہ کسی کی ضد میں، نہ کسی کی دشمنی میں، نہ کسی کے خلاف میں، یہ ہاں ہیں تو حسین کے بیٹے کے قاتلوں کے خلاف ہیں۔ یہ فقط نبی کو لبیک کہنے کے لیے شیعہ سنی سب جمع ہو کے مصطفیٰ مولا کو لبیک کہہ رہے۔ آپ نے مسجد میں حسین کو اپنے زانوں میں بٹھا کے کہا تھا فارفو حاضر حسین، پہچانو یہ میرا حسین ہے، جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھ محمد کو اذیت دی، جس نے اس کی حمایت اور مدد کی اس نے مجھ محمد کی حمایت اور مدد کی۔ تو ہم تو نبی کی مدد کا اعلان کرنے کے لیے آئے، اور واللہ اللہ اکبر اس لیڈر سے کہہ رہا ہوں ان کی نصرت حقیقت میں اللہ کی نصرت ہوتی ہے، ان کی معرفت حقیقت میں اللہ کی معرفت ہوتی ہے، ان کی بیعت حقیقت میں اللہ کی بیعت ہوتی ہے، ان کی ولایت حقیقت میں اللہ کی ولایت ہوتی ہے، ان کی معرفت حقیقت میں اللہ کی معرفت ہوتی ہے۔ یہ فقط اصغر نقوی نہیں کہہ رہا، آج بھی کربلا ہزاروں لوگ جائیں تو حسین ابن علی کے صحابہ کی زری کی جانب اشارہ کر کے کہتے ہیں السلام علیکم یا انصار اللہ، اے اللہ کے مددگاروں ہم آپ کو سلام کرنے آئے۔ مدد انہوں نے کربلا میں حسین کی اور ہم جا کے کہتے ہیں اللہ کے مددگاروں سلام۔ پتا چلا یہ بات واضح ہو گئی کہ جو حسین کی مدد کرے وہ حقیقت میں خدا کا مددگار ہوا۔ اللہ اکبر، ان کی نصرت اللہ کی نصرت ہے، ان کی بیعت اللہ کی بیعت ہے۔ یہ بھی اصغر نقوی نہیں کہہ رہا۔ اللہ اکبر، آپ ذی الحجہ کو کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے میرے مولا ابو الفضل عباس نے کہا تھا، جب میرے مولا حسین نے کہا میرے مولا عباس کعبہ کی چھت پہ آئے تو اس وقت حسین ابن علی نے اللہ اکبر حکم کیا۔ میرے مولا ابو الفضل عباس نے وہ جتنے کعبہ کے صحن میں کھڑے تھے انہیں دیکھ کے جملہ کا میرے مولا عباس کہتے ہیں اللہ اکبر، عربی انگلش اردو فارسی جس بھی سندھی کتاب سے ابو الفضل عباس کا خطبہ اٹھا کے کوئی دیکھ لے یہ جملہ میسر آ جائے گا۔ میرے مولا عباس کہتے ہیں سنو لوگو، جو بھی تم میں سے اللہ کی بیعت کرنا چاہتا ہے وہ حسین کے ہاتھوں پہ آ کے بیعت کرے۔ تو کیا سمجھتے ہیں آپ، جو حسین خدا بچانے کے لیے اپنا پورا کنبہ لٹا دیتا ہے وہ حسین خدا کے خلاف کوئی جملہ کہے گا؟ نہیں میرے بھائی، حسین کا عباس اعلان کر رہا ہے جس نے حسین کی بیعت کی وہی تو حقیقت میں بیعت خدا کر رہا ہے۔
اللہ اکبر. اور یہی میرے مولا حسین نے نہیں کہا جب ولید نے بلایا میرے مولا کو دربار میں اور کہا کہ جی یزید کا خطا ہے آپ اس کی بیعت کریے, یزید کا خطا ہے آپ اس کی بیعت کریے. اس سے پہلے بھی ایک ڈیلیگیشن آیا جس کو لیڈ ہی یزید کے گھر والے کہہ رہے تھے, میں زیادہ وضاحت میں نہیں جانا چاہ رہا, جن کی تاریخ کا نظر ہے وہ پہنچ جائیں گے. انہوں نے آ کے مدینے میں سارے مدینے کے مخیر حضرات کو بلایا اور ایک اسی خاندان کا بڑا اٹھا اور دیکھ کے کہتا ہے سنو یہ ہمارا گھر کا فرد ہے یزید, یہ بڑا خدا کا خوف رکھنے والا ہے, ماذ اللہ یہ بڑا نمازی ہے, روزہ دار ہے, قرآن کی تلاوت کرتا ہے, بڑا حج پہ جاتا ہے, بڑا نیکوکار ہے, اس لیے میں تم سے اس کی بیعت لینے کے لیے آیا ہوں. پورے اس مدینے کے مخیر میں سناٹا تھا. یا اپنی جگہ سے حسین ابن علی اٹھے, دیکھ کے کہا او بے وقوف تو یزید کی تعریف تو ایسے کر رہا ہے جیسے ان میں کوئی تیرے یزید کو جانتا ہی نہ ہو, جیسے ان میں کوئی تیرے یزید کو جانتا ہی نہ ہو. تو کہہ رہا ہے وہ نیکوکار ہے, نمازی ہے, روزہ دار ہے, حاجی ہے, قاری ہے, یہ کیوں نہیں بتاتا تیرا یزید دین کا مذاق اڑاتا ہے, تیرا یزید اسلام کے خلاف ہے, تیرا یزید نماز کو حقیر سمجھتا ہے, تیرا یزید نبی کی رسالت کے مذاق اڑاتا ہوا دکھائی دیتا ہے, تیرا یزید منبروں پہ بیٹھ کے بندروں اور کتوں سے کھیلتا ہے. تو یہ کیوں نہیں بتاتا تیرا یزید اس وحی کو ایک ڈھونگ کہتا ہے. جیسے پورے مجمع میں سناٹا ہوا, سب کہہ رہے ہیں حسین صحیح کہہ رہے ہیں, حسین صحیح کہہ رہے ہیں, حسین صحیح کہہ رہے ہیں. اس نے وہ پورا ماحول سجایا تھا یزید کی بیعت کے لیے. حسین نے ایک تقریر سے پورے نقشے کو بدل دیا. یہی تو کربلا ہے, پتا چلا جو سقیفے کے کمرے کو غدیر کے میدان میں بدل دے اسے حسین کہا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا کرنے ہم ان دنوں میں آتے نہیں, ہم ان دنوں میں اپنی عبادت میں مصروف ہوا کرتے. کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا فساد جو جس کو مانتا ہے مانتا رہے, لیکن اتنا تو ہم کم از کم ہمیں ہمارے عقیدے نے دیا ہے, ہمیں ہماری ریاست نے دیا ہے, ہمیں اسٹیٹ آف پاکستان نے دیا کہ ہم اپنے عقیدے کا تو کم از کم اعلان کر سکتے ہیں. جو نبی کے قتل میں ملوث ہے کم از کم ہم ان کو تو ظاہر کر کے لوگوں کے سامنے کھڑا کر سکتے ہیں. ہماری نمانی آج کل وہ میں جب اس دن فیض آباد کہہ رہا تھا کہ وہ دن گزر گیا جب شیعہ کا بچہ وہ دین جانتا تھا جو اسے منبر پہ بیٹھا ہوا ذاکر سناتا تھا, سنی کا بچہ وہ دین جانتا تھا جو اسے حجرے پہ بیٹھا ہوا مفتی ملا سناتا تھا. آج شیعہ کے بچے کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے, سنی کے بچے کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے, وہ ایک بٹن دبائے تو کائنات کی لائبریریاں اس کے سامنے کھل کے آ جاتی ہیں. اب اسے اس ادھر ادھر پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. اب تو اتنی آسانی ہو گئی ہے کہ ساری چیزیں وہ مسلمان نہیں شیعہ نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ وہ شیعوں کا عقیدہ بتائیں گے. آج آپ اگر انٹرنیٹ سے پوچھیں تو وہ دنیا کی ساری حقیقتیں آپ کے سامنے کھول کے رکھ دیتے ہیں. میں اسپیکر سے کہہ رہا ہوں نہ مانی شیعوں کی بات, ہم نے کب کہا ہے کہ ہماری ممبروں سے ہماری بات مان لیں, لیکن خود جا کے تحقیق تو کرے نا. تو بس خدا نے عقل دی ہے آپ کو کہ کون کون نبی کے بیٹے کے قتل میں ملوث رہا ہے, کون کون نبی کے بیٹے کے قتل میں شامل رہا ہے. خود جا کے پوچھ لیں کہ کربلا میں حسین ابن علی کے مقابلے میں یزید کے لشکر کو جو کمان کر رہا تھا, جو سپہ سالار لشکر تھا, وہ آخر بیٹا کس کا تھا جس نے حسین ابن علی نبی کے بیٹے کے پہلو میں پہلا نیزہ مارا تھا. وہ آخر بھانجا کس کا تھا جو حسین ابن علی کے قاتلوں میں تیرے قاتلوں میں شامل ہے. اس کی رشتہ داریاں کس سے ملتی تھی. خود جا کے تحقیق کرو گے تو شیعوں سے جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا, چونکہ حسین کے سارے قاتلوں کی رشتہ داریاں تمہیں شیعوں کے ائمہ میں نہیں دوسروں کے گھروں سے ملتی ہوئی دکھائی نہیں. فیصلہ لینے ان دنوں میں جلوسوں میں چوکوں پہ چوراہوں میں ہر شیعہ مسلمانوں سے فقط ایک فیصلہ لے رہا, بس صرف اتنا بتاؤ تم محمد کے بیٹے کے ساتھ ہو یا تم محمد کے بیٹے کے دشمن یزید کے ساتھ ہو. اللہ اکبر. اپنی وفاداریاں ظاہر کرنے کے دن ہے, حسین سے اپنے تعلق کو ظاہر کرنے کے دن ہے. اور آج اگر کوئی یزید کا خاندان حسین کے قتل میں ملوث ہو تو آپ اس کی حمایت میں آ جاتے ہیں.
یہ نہیں سوچتے کہ دوسری طرف اللہ کا رسول کھڑا ہے، دوسری طرف حسین کا خاندان کھڑا ہے، تو پھر کچھ بعید نہیں ہے، کچھ بعید نہیں ہے کہ آج حسین کی مخالفت میں، یزید کے گھر کی حمایت میں آپ نبی کے گھر کے دشمن ہوئے۔ یزید تو خدا کا بھی دشمن تھا، کچھ بعید نہیں ہے کہ کل یزید کے گھر کو بچاتے ہوئے آپ اللہ کی الوہیت کا بھی انکار کرنے فقط اپنی عزاداری پہ توجہ لوگوں کو بتانا چاہیے۔ ایک طرف حسین، ایک طرف یزید، ایک طرف محمد کا بیٹا، دوسری طرف وہ ہے جو ہر میدان میں نبی سے لڑتا ہے۔ چلے میں کوئی ویسی تفصیلی اور تحقیقی اس طرف جانے نہیں چاہتا۔ جوانوں کو جو سوشل میڈیا پہ بیٹھتے ہیں ان کے لیے مجلس سے کوئی ایک دو باتیں انہیں عطا ہو جائے نا تو میں اپنے سفر کا قضا سمجھوں۔ سر اٹھائیے گا، بدر اسلام کی پہلی جنگ ہے نا۔ ایک طرف کون ہے؟ ایک طرف میرے مولا مصطفیٰ نے اپنے چچا حضرت حمزہ سید الشہداء کو روانہ کیا، اپنے بھائی، اپنے چچا زاد بھائی حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کو روانہ کیا، حضرت حارث بن عبیدہ بن عبد المطلب اپنے چچا کے بیٹے کو روانہ کیا۔ ایک طرف نبی کے رشتہ دار جا رہے ہیں اور سامنے سے تین بندے عتبہ، ولید، شیبہ، اللہ اکبر، تاریخ میں نام لکھ دیے، شیعہ سنی تمام تاریخوں میں لکھا۔ ادھر سے بھی تین بندے آئے، ادھر سے بھی تین بندے روانہ ہوئے، ادھر سے بھی تین بندے آئے، ادھر سے بھی تین بندے روانہ ہوئے۔ جو ادھر سے جا رہے ہیں ان کی رشتہ داریاں میں نے بتا دی، ایک عبد المطلب کا بیٹا، ایک عبد المطلب کا پوتا، ایک عبد المطلب کا بھتیجا۔ اللہ اکبر، اور آسان کرو، ایک حسین کا بابا، ایک حسین کے بابا کا چچا، ایک حسین کے بابا کا چچا ذات بھائی ہے۔ یہ اسلام کی پہلی جنگ ہو رہی ہے، اسلام کی پہلی جنگ ہو رہی ہے۔ میں نے کہا پہچانو ہم کہاں ہے، باطل کہاں ہے۔ شروع سے اسلام کے ساتھ کون ہے، اسلام کے دشمنوں کے ساتھ کون ہے، مصطفیٰ کے ساتھ کون ہے، نبی کے دشمنوں کے ساتھ کون ہے۔ ایک طرف حسین کا بابا، حسین کے بابا کا چچا، حسین کے بابا کا چچا ذات بھائی، جو دوسری طرف سے تین بندے آئے۔ خود جا کے تاریخ سے پوچھو کون تھے۔ ایک یزید کی دادی کا بھائی تھا، ایک یزید کی دادی کا چچا تھا، ایک یزید کی دادی کا باپ تھا۔ ایک طرف حسین کے رشتہ دار، ایک طرف یزید کے رشتہ دار۔ اب بدر ہے اسلام کی پہلی لڑائی۔ اب جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے فیصلہ اس پہ چھوڑ دیا، تو نے حسین کے رشتہ داروں کا ساتھ دینا ہے یا تو نے یزید کے رشتہ داروں کا ساتھ دینا ہے۔ اللہ اکبر، کوئی لڑائی اللہ اکبر، حمایت کا تو اعلان کرنا۔ اگر کوئی یزید کی حمایت کرنا بھی چاہتا ہے تو کھل کے ہمیں کوئی اعتراض تھوڑی، ہر کسی کو حق ہے آزادی رائے۔ یزید کی حمایت کرنا چاہتا ہے بے شک کھل کے کرے اور پہلا کام کرے، اپنے بیٹے کا نام بھی یزید دیکھے کہ محلے والے اس کے بیٹے کا حال کیا ہے۔ اللہ اکبر، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، حمایت کرنی ہے تو کھل کے، ہم کے ساتھ کھڑا ہونا تب بھی کھل کے، باطل کے ساتھ کھڑا ہونا تب بھی کھل کے۔ اللہ اکبر، سر اٹھائیے گا، ہم تو تعلق ظاہر کر رہے ہیں نا، ہم کہہ رہے ہیں ہم حسین کے ساتھ ہیں، حسین کے قتل میں جو جس طریقے سے بھی ملزم نہیں ہوتے میرے بھائی۔ اللہ اکبر، اس میں لڑائی جھگڑا فساد کسی کو برا بھلا کہنے والی بات ہی نہیں ہے۔ جو حسین کے قتل میں ملوث ہے، چاہے وہ کسی بھی لباس خامی لوگوں کے لوگوں کے ذہنوں کو خراب، جوانوں کے ذہنوں کو خراب، یہ جو شیعہ ہیں یہ تو یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں، اور محرم میں تو یہ ہوتا ہے اور محرم میں تو وہ ہوتا ہے۔ خدا کے کبھی دیکھ تو صحیح کہ محرم میں ہوتا کیا ہے، محرم میں شیعہ کرتے کیا ہے۔ اگر کسی کو بھی تک پتہ نہیں چلا تو میں اسپیکر سے بتانے لگا، اسلام سکھایا جاتا ہے محرم میں، دین شناسی کرائی جاتی ہے محرم میں، اللہ کی معرفت عطا ہوتی ہے محرم میں، رسالت کا عرفان ہوتا ہے محرم میں، ولایت تک پہنچایا جاتا ہے محرم میں، اللہ اکبر، بندوں کو خدا سے ملایا جاتا ہے محرم میں، رشتوں کی قدریں سکھائی جاتی ہے محرم میں، ظالم کے سامنے ڈٹ کے کھڑے رہنے کا حوصلہ ہوتا ہے محرم میں، مظلوم کی حمایت کا اعلان ہوتا ہے محرم میں، حق کی حمایت ہوتی ہے محرم میں، باطل پہ تبرہ ہوتا ہے محرم میں۔ میں نے کہا محرم میں تو اللہ کا کیا ہوا وعدہ پورا ہوتا ہے، محرم میں اللہ کا کیا ہوا وعدہ
وعدہ پورا. شاید کوئی کہے اللہ کا کون سا وعدہ شیعہ پورا کر رہا ہے؟ میں نے کہا اللہ نے کہا تھا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ, تم میرا ذکر کرو میں خدا تمہارا ذکر کروں گا. تم میرا ذکر کرو میں خدا تمہارا ذکر کروں گا. حسین سے بڑھ کے کوئی ذاکر توحید لے کر تو آئے جس نے حسین سے بڑھ کے ذکر خدا کیا. اللہ اکبر. اسپیکر سے کہہ رہا ہوں مجھے نہیں پتا کون اس جملے کو محسوس کرے گا. حسین سے بڑا کوئی خدا کا ذاکر ہو ہی نہیں سکتا. حسین کو دنیا میں آتے ہیں, آتے ہی سب سے پہلے سر سجدے میں رکھتے ہیں, کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. پتا چلا حسین ابن علی نے آتے بھی خدا کا ذکر کیا, ماں کی جھولی میں بھی خدا کا ذکر کیا, باپ کی آغوش میں بھی خدا کا ذکر کیا, مدینے کی گلیوں میں بھی خدا کا ذکر کیا, نانا کی پشت پہ بھی خدا کا ذکر کیا. حسین مکے سے چلے تو ذکر خدا, مدینے سے چلے تو ذکر خدا کیا, مکہ پہنچے تو ذکر خدا کیا, 8 ذی الحجہ کو کعبہ سے چلے تو ذکر خدا کیا, 9 ذی الحجہ کو مقام عرفہ میں ذکر خدا کیا, 2 محرم کو کربلا پہنچ کے ذکر خدا کیا, 4 محرم کو خیمے اکھڑے تو ذکر خدا کیا, 7 محرم کو پانی بند ہوا تو ذکر خدا کیا, شب عاشور صحابہ کو بٹھا کے ذکر خدا کیا, شہزادوں کو جگا کے ذکر خدا کیا. عاشور کا دن چڑھا, حسین نے علی اکبر کو روانہ کر کے ذکر خدا کیا, عباس کو بھیج کے ذکر خدا کیا, شہزادہ قاسم کو میدان بھیج کے ذکر خدا کیا, علی اصغر کو لے کے آئے تو ذکر خدا کیا. خود آخر میں سر سجدے میں رکھا, جب تنہا رہ گئے تو کہا سبحان ربی اللہ و بحمدہ. آتے ہوئے سے لے کر جاتے ہوئے تک حسین نے پوری زندگی کی طاقت سے ذکر خدا کیا. اب خدا نے کیا وعدہ کیا؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. جتنی حسین کی طاقت تھی حسین نے خدا کا ذکر کیا. اب جتنی خدا کی قوت ہے خدا اتنا ذکر حسین کرے گا. یہی تو وجہ خدا نے کہا حسین اگر تو نے اس رنگ میں میرا ذکر کیا تو میں اللہ بھی وعدہ کرتا ہوں رزق میرا ہوگا, نیاز حسین کی کہلائے گی, پانی میرا ہوگا, سبیل حسین کی کہلائے گی, کائنات میری ہوگی, حکومت حسین کی نظر آئے گی. حسین تو نے بندوں کو بندگی سکھائی ہے, بندے میرے ہوں گے, آزادار حسین کے. پورا ہو رہا شناسا ہے نہیں, شیعہ یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں. آؤ کبھی دیکھو شیعہ کرتے کیا. ایک دفعہ کوئی حسین کے فرش پہ آ کے بیٹھ تو جائے, اور واللہ تب کسی کو کہتے ہیں کہ یار یہاں کے کوئی ماتم کرے. نہیں کہہ رہے ہم کہ یہاں آ کے حسین کے مجلس میں کوئی ماتم تو کوئی بغیر سمجھے کرتا ہی کرتا ہی. ہم بغیر سمجھے والی عبادت تھوڑی کرتے. ماتم تو کوئی تب کرے گا جب اسے سمجھ میں آئے. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ تم یہاں کے ماتم, یہ بھی نہیں کہہ رہے یہاں کے رو, رونا بھی دل سے نکلتا. حسین کے ذکر میں آ جاؤ, کچھ بھی نہ کرو, درود بھی نہ کرو, لیکن صرف آ کے بیٹھو گے اس کا ایک آسان سا انعام تمہیں یہ ملے. حسین کے فرش پہ جو بھی آئے گا خدا اس کے علم میں اضافہ کر دے گا, خدا اس کے علم میں اضافہ کر دے گا. حسین اسے آسان سا رزق بھی جو عطا کرے گا, حسین اسے علم کی خیرات عطا کر دیں گے. شاید میں یہاں سے مجلس بڑھ کے چلا جاؤں, کوئی میرا سنی دوست کسی شیعہ جوان سے گئے, وہ آپ کا خطیب آیا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ حسین کی مجلس میں آؤ ہم تمہیں علم دیں گے. تو ہم علم دیں گے, تمہاری مجلسوں میں کیوں آئیں؟ آپ کوئی یونیورسٹی, اکیڈمی, انسٹیٹیوٹ, کوئی کالج, کوئی اسکول, کوئی ادارہ ایسا قائم کریں, ہم وہاں پہ آ کے آپ سے علم لیں گے. مجلسوں میں آ کے ہم علم ضرور لیں گے. اور اس سے آسان کر کے دنیا کو کیا کہو گے, بھائی تمہاری آسانی کے لیے یہ سب کچھ کر سکتے تھے, لیکن مجھے کائنات میں کوئی ایک انسٹیٹیوٹ علمی لحاظ, اللہ اکبر, ایجوکیشن سے وابستہ بندے بیٹھے ہیں, میں ممبر سے کہہ رہا ہوں, مجھے کائنات کے مغربی مشرقی ممالک میں کہیں بھی کوئی ایک انسٹیٹیوٹ, کوئی اکیڈمی, کوئی یونیورسٹی لا کر دکھائے دنیا جس میں 80 سال کا بزرگ اور 5 سال کا بچہ ایک کلاس میں بیٹھ کے پڑھتا ہو.
اللہ اکبر. کوئی دکھائے جس میں 80 سال کا بزرگ بھی اسی کلاس میں بیٹھتا ہو, 5 سال کا بچہ بھی اسی کلاس میں بیٹھتا ہو. یہ فقط فیضان ہے حسین کی عزا کا. حسین 2 چیزیں دیتے جو بھی آ جا, اس سے عقیدہ پوچھے بغیر جو بھی آئے, شیعہ سنی سکھ عیسائی جو بھی آئے, حسین اسے 2 چیزیں بغیر پوچھے دیتے, ایک علم, ایک رزق. اسے علم دینے والا نہیں پوچھے گا تیرا عقیدہ کیا, اسے لنگر کھلانے والا بھی نہیں کہے گا کہ تو شیعہ ہے کہ نہیں. یہ 2 چیزیں, دنیا پریشان ہے 2 چیزوں کے لیے. دنیا علم کی تلاش میں, دنیا رزق کی تلاش میں, دنیا رزق کی تلاش میں, دنیا علم کی تلاش میں. اور علم دینے والا بھی پہلے جہالت کا اقرار لے. کوئی تب تک علم نہیں دے گا سامنے, جب تک سامنے والا یہ نہیں کہے گا کہ میں اس چیز سے جاہل ہوں, یہ چیز مجھے سکھو. اور رزق دینے والا بھی تب تک کھانا نہیں دے جب تک سامنے والے سے بھوکے ہونے کا احساس نہیں دے. پتا چلا یہ دونوں چیزیں اتنی آسانی سے نہیں ملتی. جب تک کوئی اپنی بھوک کا احساس نہیں دلائے گا تب تک سامنے والا اسے کھانا نہیں دے گا. جب تک کوئی اپنے جہل کا اعلان نہیں کرے گا تب تک سامنے والا اسے علم نہیں دے گا. یہ دونوں چیزیں اتنی مشکل سے ملتی ہیں. لیکن کیا کہنے حسین کے مدرسے کے. حسین نے کہا میں علم بھی دوں گا تو عزت کے ساتھ, میں رزق بھی دوں گا تو عزت کے ساتھ. کتنا بڑا عالم منبر پر بیٹھ جائے سامنے والوں سے کہتا ہے تم تو سب بہتر جانتے ہو, میں تو تمہیں سبق سنانے آیا ہوں. حسین نے علم بھی دیا تو عزت کے ساتھ, رزق بھی دیا تو عزت کے ساتھ. اگر کسی کو یقین نہ ہو مجلس ختم ہو کے دیکھ لینا, کروڑ پتی بھی ہاتھ پھیلائے کھڑا ہوگا, پھٹی قمیص والا بھی جھولی پھیلائے. علم بھی عزت سے بات, میں رزق بھی عزت سے بات. حسین عزتوں کا مالک. یہی وجہ یہ 10 دن لوگوں کی سمجھ میں آ جائے نا, حسین یہ سمجھنے میں آسانی ہو. یہ 10 دن میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, آپ جانتے ہو, کہ جو پورا سال فاقوں پہ بھی گزارا کر, لیکن ان 10 دنوں میں گھر کے باہر دیکھ پکا کے کہتے ہیں آؤ حسین کے نام پہ کھلائیں گے. تم خود فاقوں پہ رہتے ہو, ان دنوں میں کھلا رہے ہو. جو پورا سال جمع کرنے میں لگے وہ بھی کہتے ہیں ان دنوں میں لٹا دو. حسین کو جتنا لٹا سکتے ہو لٹا دو. اللہ اکبر. کی پاکستان کی اکانومیکل پوری فگرز اس پہ بیٹھ گئی ہیں کہ پاکستان کا پورا بجٹ ایک طرف ہے, یہ صرف 10 دن جو شیعہ حسین کے ناز و سبیل پہ خرچہ کرتے ہیں وہ ایک طرف ہی. یہ شیعہ اگر چاہے تو پورا سال کا پاکستان کا بجٹ چلا سکتے ہیں جتنا یہ 10 دنوں میں حسین کے نام پہ کھلاتے ہیں. پھر بھی تمہیں اس فرش کا معجزہ سمجھ میں نہیں آیا, صرف اس فرش کو سمجھ لے. یہ پوری کائنات میں پوری خدائی کو ماتمی کھلاتے اور پھلاتے, لیکن ایک ماتمی اس گاؤں سے لے کے وہ پاکستان کے بڑے شہروں تک مجھے کوئی ایک ماتمی لا کر دکھائے جس نے کسی چوک پہ کھڑے ہو کے, کسی سگنل پہ کھڑے ہو کے, کسی بازار میں کھڑے ہو کے محرم سے پہلے کہا مجھے بھیک دو, مجھے نیاز بنانی ہے, مجھے چندہ دو, میں نے سبیل لگانی ہے, میں تم سے مانگ رہا ہوں, میں نے مجلس کروانی ہے. کوئی مانگتا نہیں, حسین کے نام پہ کھلاتا, حسین اعلان کرتے. یہ کسی حقیر کے مانگنے والے نہیں ہیں, یہ جناب امیر کے مانگنے والے. کو عزت عطا کرنا, کوئی حسین سے یہ کاروبار کر کے کرے, کوئی حسین پہ اپنی دنیا لٹا کر کے, حسین اس کی نسلوں میں سرداری کو حسین محمد کا بیٹا. اگر کوئی سنی بھائی آج اس مجلس میں سوال لے کے چلا جائے اللہ بھی کامیاب. نہ مانو شیعوں کی, خود جا کے دے. یہ خام لوگوں کے ذہنوں کو اسپیکر پہ کہہ رہا ہوں, ذمہ دار فرد ہونے کے ناطے سے کہہ رہا ہوں, کوئی لڑائی جھگڑا نہیں, ہم اتحاد کی بات کر کے کہہ رہا ہوں. لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرتی ہے دنیا کی یہ شیعہ, نبی کے صحابہ کو برا, اللہ لعنت کرے اس جو محمد کے کسی صحابی کو برا. اسپیکر سے کہہ رہا, اللہ لعنت کرے اس
اس پہ جو نبی کے باوفا صحابہ کو برا، لیکن جملہ پورا سنے نبی دنیا چھوڑے تو 1.25 لاکھ صحابی چھوڑے نبی. یاسولی صاحب نے لکھا تھا کہ غدیر میں 1.25 لاکھ صحابی نبی کے پردہ کرنے کے بعد 50 سال کے بعد کربلا ہو تو وہ 1.25 لاکھ کہاں تھے کہ وقت گزرتا چلا گیا، کوئی بوڑھا ہوگا، کوئی لڑک پڑنے ہوگا، کوئی جوان. چلیں ٹھیک ہے 1.25 لاکھ میں سے 50,000 گزر گئے، 75,000 کہاں، 75,000 گزر گئے. چلے 50,000 5,000 1,000 صحابی تو ہوگا جو جوانی میں تھا نبی کے دور میں، اور کربلا میں وہ چلے بزرگی میں ہی صحیح، لیکن کوئی 1.25 لاکھ میں 1,000 صحابی تو بچے ہوں گے نبی کے. کربلا میں کون 72 کھڑے حسین کے ساتھ، اس میں بھی 18 حسین کے گھر کے افراد. یہ پھر باقی کہاں تھے؟ پتہ چلا جو حسین کے ساتھ نہیں تھا وہ مطلقاً یزید کے ساتھ تھا. تو بات پوری ہے، جو صحابہ کو برا ہے وہ لعنتی ہے، اور جو حسین کے قاتلوں کو صحابی کہے وہ اس سے بڑا لعنتی ہے. کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، لیکن حسین کے قتل کوئی کمپرومائز اور سمجھوتا نہیں. اللہ اکبر. عام کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں ہے، لیکن حسین کے قاتلوں کہ کرتے تھے، کرتے رہیں گے، ایمان کا جزو سمجھتے تھے، ہماری عبادت ہے، عبادت سمجھ کے کرتے تھے اور کرتے اور کرتے. کوئی سمجھ حسینیہ زندہ باد، حسینیہ زندہ باد، حسینیہ زندہ باد، حسینیہ زندہ باد، یزیدیہ زندہ باد، یزیدیہ زندہ باد، یزیدیہ زندہ باد. آل بیت دشمنن تے لعنت، آل بیت دشمنن تے لعنت. نعرہ ولایت علی ولی، نعرہ ولایت علی ولی، نعرہ ولایت علی ولی، نعرہ حیدری. سلامت و شاد ہو کربلا حسین اپنے بابا کی ولایت کی حفاظت. شروع سے ناتان کے عقیدہ نبی کا بلا فصل خلیفہ اگر ہے تو علی ابن ابی طالب. نہیں کسی کی توہین نہیں کر رہے، لیکن ہدایت فقط نبی کے بعد علی سے لے. کوئی کسی اور سے لیتا ہے تو لیتا رہے، اس کا اپنا معیار اور اپنا معیار. اللہ اکبر. ہم نبی کے بعد اگر ہادی مانتے ہیں تو بلا فصل علی کو اپنا ہادی تصور. کربلا جنگی اس بات یزید کی اکثریت ہے، سمیٹی میں نہیں، یزید کی اکثریت بیعت کر چکے. اسلامی مملکت میں جتنے لوگ تھے اس میں 99% یزید کی بیعت کر چکے. پھر آخر اسے ضد کیا ہے کہ حسین میری بیعت، اسے ایک اکثریت درکار تھی، وہ تو بیعت کر رہی. پھر آخر وہ ضد پہ کیوں اڑا کہ حسین ہی بیعت؟ کہ وہ جانتا تھا یہ پورے مسلمان ایک طرف ہیں، اکیلا حسین دوسری طرف ہے. اگر حسین نے بیعت نہیں کی تو میں اسلامی مملکت کا حکمران کسی صورت نہیں کہلواؤں گا. اور وہ کر کیا رہا تھا؟ وہ چاہ رہا تھا میں شراب پیوں اور نام اسلام کرے، میں نماز کا مذاق اڑوں، نام اسلام کرے، میں کتوں اور بندروں کے ساتھ کھیلوں، نام اسلام کرے، میں ولایت کا انکار کروں، نام اسلام کرے، میں نبی کی شریعت کا مذاق اڑوں، نام اسلام کرے، میں خدا کی وحی کا انکار کروں، نام اسلام کرے. حسین اٹھ کے سامنے آ گئے کہ خبردار یزید، جب تک حسین موجود ہے حسین یہ نہیں ہونے دے گا کہ نام میرے نانا کا اور کام تیرے دادا والے ہوتے ہیں. تیرے دادا والے کام کو اپنے نانا کے نام سے نہیں جڑنے. حسین اور ہم علل اعلان تھے، لوگ کہتے ہیں کہ ایک طرف بھی مسلمان تھے دوسری طرف بھی مسلمان تھے. یہ کس نے کہہ دیا آپ سے؟ حسین مسلمان نہیں، حسین خود اسلام ہے. اللہ اکبر. جو اسلام کے مقابلے میں آ جائے وہ کیسا مسلمان ہوگا؟ یہ تو مسلمانوں کی جنگ نہیں، یہ اسلام اور کفر کا مارکا. ایک طرف حسین مکمل اسلام بن کے کھڑے، دوسری طرف نبی کے دین کا دشمن یزید. دنیا پہ سوال اسلام کا ساتھ دینا یا کفر کا ساتھ. پگڑیاں، گاڑیاں
زکاتیں، یہ حج، یہ سارے اسلام کے احکام کچھ کام نہیں آئے گا اگر محمد کی بیٹے سے وفاداری کا اقرار نہیں کریں۔ پہنچنا ہے، اللہ تعالیٰ انتظار کر رہا ہوں، فقط صرف پیغام پہنچانا تھا۔ تو یہ اسپیکر پہ سن کے سوچنے پہ مجبور ہو جا کہ اپنے گھر آنے کا حق ادا سنوں گا۔ بڑا مارا ہے لوگوں نے محمد کے بیٹے حسین۔ لوگ کہتے ہیں شیعہ روتے ہیں، میں نے کہا یہ پوچھ ہم مر کیوں نہیں جاتے؟ یہ شہادت اس گھر کی میراث تھی، پھر شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا بے شک میراث تھی، لیکن اگر بات حسین کے قتل پہ ختم ہو جاتی تو شاید ماحول کچھ اور ہوتا۔ تو کہتا ہے شیعہ روتے کیوں ہیں؟ میں تم سے پوچھ رہا ہوں، اگر بیٹیاں ہوتی تیرے کسی پیشوا کی اور انہیں اس سے بغیر چادروں کے بازاروں میں پھرایا جاتا، پھر شیعہ تجھ سے پوچھتے تو کیسے ماتم نہیں کرتا؟ بیٹیاں تھیں علی و بطول کی، اللہ اکبر، بیٹیاں تھیں محمد مصطفیٰ کی، اجرکم الزہرا، اجرکم السیدہ۔ آقا زادی آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ بس صرف 2 روایتیں، ہر آنکھ کا وضو ہو جائے، منبر میں اپنے بھائی کے حوالے کر دو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دنیا اگر پوچھے نا کیوں روتے ہو، احمد سے اس سے آگے موت ہے، واللہ اس سے آگے موت ہے، سیدوں کے لیے تو موت ہے۔ اگر کوئی پوچھے نا روتے کیوں ہو، اس سے بڑی مصیبت ہمارے لیے ہے ہی کوئی نہیں کہ جس خیمے میں عباس بغیر اجازت کے نہیں آتا تھا، اس خیمے میں شمر 70 سپاہیوں کو لے کے داخل ہو گیا، رو کے کہہ رہی تھی غازی مجھے بچانے والا کوئی نہیں، اجرکم السیدہ، اجرکم الزہرا۔ آقا زادی آپ کا پرسہ قبول فرمائے، محمد کی بیٹی آپ کا گریہ قبول فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مسلمانوں، تم نے انسانیت کی قدریں پامال کر دی۔ اللہ اکبر، مردوں سے جنگ ہوتی ہے، یہ کیسے مسلمان ہیں جو محمد کے بیٹے کا سر تن سے جدا کر کے اعلان کر رہے تھے لوٹو خیام آل رسول کے؟ یہ کیسے مسلمان ہیں جو نبی کی اولاد کے خیموں کو لوٹنے کے لیے آ گئے؟ اللہ اکبر۔ زیورات لے جاتے، سونا چاندی لے جاتے، ہم نہ روتے، لیکن انہوں نے حد کر دی۔ سر اٹھائیے گا ماتمیوں، اللہ اکبر۔ مجھے ایک جملہ میں نے شام غریبہ کے حوالے سے کتابوں میں پڑھا، ایک سپاہی کو شمر کہتا ہے تو اپنی کسی گھر کی عورت کو حسین کے خیموں میں بھیج، اسے کے خیموں سے دیکھ کے آ جائے ان کے خیموں میں کون کون سا قیمتی سامان بچا ہے۔ تو یزید کے لشکر کی عورت خیموں سے ہو کے آئی، روتی ہوئی شبیر کے خیموں سے باہر نکلی۔ شمر کہتا ہے کسی نے مارا ہے؟ وہ عورت دیکھ کے کہتی ہے ان کا بچہ کون ہے جو مارے گا؟ چند بیویاں ہیں جو اپنے رشتہ داروں کو زمین میں بیٹھی رو رہی ہیں۔ یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان۔ شمر کہتا ہے دیکھ کے آئی کوئی خزانہ ہاتھ آیا؟ وہ عورت کہتی ہے اور تو کچھ پتا نہیں ہے، ایک بیوی میں نے دیکھی ہے، میں سن رہی تھی وہ علی کی امیر ترین بہو ہے، اور اس میں ایک گٹھڑی بنا کے کوئی خزانہ سینے سے لگایا ہوا تھا۔ شمر سپاہیوں سے کہتا ہے جلدی کرو، اس بیوی سے یہ گٹھڑی چھین کے آ جاؤ، اس میں یقیناً کوئی بڑا خزانہ ہوگا۔ ماتمیوں، ادھر وہ گٹھڑی کھلی، اس میں اصغر کے 2 کرتے دکھائی دیے، حسین کے بیٹے کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں، رو کے گا یہی ماں کا خزانہ، میرا اصغر چلا گیا۔ یا صاحب الزمان، ممبر میں نے چھوڑ دیا عزادارو، خدا بانیان کا اہتمام قبول فرمائے، خدا ان بانیان کی نسلوں میں عزاداری کی خدمت کو قرار دے، یہاں عزاداری کو قائم کرنے میں جناب سیدہ ان کی معاونت فرمائے، جو احباب مذہبی شخصیات ان کے ساتھ تعاون کر رہی ہیں، سیدہ ان کی توفیقات خیر میں بھی اضافہ فرمائے۔ آپ نے آج تک ایک جملہ سنا ہے، بس ایک جملہ، منبر چھوڑ دیا،
کہ علی کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئی. اللہ اکبر. یہ پڑھ کے ذاکر خطیب یہاں جملے کو تمام کر دیتے ہیں. مجھے ممبر کی عزت کی قسم ہے سیدوں کوشش کرتا ہوں کوئی سخت روایت توہین آمیز روایت نہ ہو. کتاب والی روایت ویسے منو نہیں کر رہا, ایک اشارہ کر رہا ہوں, کوئی ہائے کر سکتا ہے تو ہائے کر لیجئے گا. ممبر میں نے چھوڑ دیا. اللہ اکبر. جتنے سید بیٹھے نا عربی مقتل کی کتابیں لکھتی ہیں. انہوں نے علی کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں ہاتھوں سے نہیں چھینی بلکہ 13 بندے نیزے لے کے غازی کی بہن کے قریب آئے. 13 نیزے علی کی عالیہ کے سر میں لگے, سر سے خون جاری ہوا. رو کے عباس, علی اکبر, عباس لوگ ہمارے خیموں میں آ گئے. غازی تیری مرشد ذاتی زخمی ہو گئی. اللہ لعنت اللہ اللہ ظالمین سیاح تشریف فرمائیں. وہ پڑھتے رہیں گے سائیں کے حکم ہے. دعا پروردگارا ہماری عظیم عبادت ہماری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. میرے اللہ ہمیں اپنی کسی عمل پہ اتنا بھروسہ نہیں ہے. میرے اللہ ہمارا کوئی عمل اس قابل نہیں کہ ہم اس پہ بھروسہ کر کے تیری بارگاہ میں آنے کی ضرورت کریں. بس صرف ایک اطمینان ہے, ایک بھروسہ ہے. ہم تیرے شبیر کے عزادار ہیں, ہم تیرے حسین کے خادم ہیں, ہم تیرے حسین کی عزاداری کی خدمت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میرے اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما. میرے اللہ یہ جو یکم محرم سے کوششیں کر رہے ہیں سادات, مومنین, بانیان, ماتمین, عزادار اور پھر آج ربیع الاول تک کرتے رہیں گے. میرے اللہ سب کو نبی کی بیٹی کی دربار سے اجر عظیم عطا فرما. ہمارے زمانے کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. اس عزا کو مولا کی خوشنودی کا باعث قرار فرما. میرے اللہ عزاداری کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. حسینیت کے دشمنوں کو ذلیل و خوار فرما. ہر ماتمی کی خیر فرما, ہر عزادار کی حفاظت فرما. جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما, جتنے لاول ہیں انہیں مولا کے ماتمی اور عزادار عطا فرما. جتنے ملت کے جوان بے روزگار ہیں انہیں حلال کی روزی عطا فرما. جتنے بزرگ جوان ماتمی بچے دنیا سے گزر گئے انہیں حسین کے بچوں کے عزاداروں کے ساتھ محشور فرما. میرے اللہ ہر ماتمی عزادار کو کامیابیوں سے ہمکنار فرما. جس کی جو دعا طلب تمنا ہے قبول فرما. کربلا کی زیارت نصیب فرما. سیدہ فاتح شام کی دہلیز پہ سجدہ نصیب فرما. جنت البقیع کے تعمیر کی راہ کو ہموار فرما. ضرور آمین کہیے گا. اس بارگاہ کو, اس عزا خانے کو تا ظہور حضرت حجت قائم و دائم فرما. یہاں خدمت کرنے والوں کی حفاظت فرما. اس بارگاہ کے خلاف سازش کرنے والوں کو نابود فرما. صلی اللہ علیہ محمد.